عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، فصل یزدانی ہے، عید قربانی ہے، عید قربانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، عید کے دن چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایک خاص پروگرام بنام بقرہ عید اور ہم لیے حاضر ہیں۔ عید کیوں ہے ہمارے لیے اتنی خاص، اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرنی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت بیان کرتا چلوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ عید کا پیغام یہ خوشیوں کا پیغام ہوتا ہے، محبتوں کا پیغام ہوتا ہے، آپسی بھائی چارہ بڑھانے کا پیغام ہوتا ہے، پڑوسیوں سے محبت بڑھانے کا پیغام، رشتہ داریاں مضبوط کرنے کا پیغام، اپنے ان دوستوں کو یاد کرنے کا وقت جو آپ سے ٹوٹ چکے ہیں، ان رشتہ داران کو منانے کا وقت جو آپ سے دور ہیں۔ جی ہاں، عید بیسیکلی یہ خوشیوں کا نام ہے۔ جیسے ہی لفظ عید آئے تو کوئی کہتا ہے بھیا خوشیاں ہیں، کوئی خوش نظر آئے تو بیسیکلی ہم کہتے ہیں عید والا دن تو نہیں ہے کہ اتنا خوش نظر آ رہے ہو۔ تو عام طور پر لفظ عید اور محبت اور خوشی، یہ تینوں اگر کہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ انٹرچینجبلی ایز پر کنڈیشن اینڈ سچویشن یوز کیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی بہتر کر دے۔ وہ ہے نا کہ دنیا میں جو اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا، تو آخرت اس کی عید جیسی ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کچھ اپنے گیسٹ کا انٹروڈکشن بھی دیتا چلوں۔ الحمدللہ میرے ساتھ آج کے اس سلسلے میں 2 خاص گیسٹ جو ہے شامل ہوئے ہیں۔ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں رکن ہند مشاورت، ممبر آف نیشنل ایگزیکٹو کونسل دعوت اسلامی انڈیا کے بہت ہی اہم ترین یوں کہہ لیں شخصیت جو احمد آباد سے تعلق رکھتی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا نام پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، پھر بھی بتاتا چلوں۔ لاسٹ ایئر ہی ہیز پرفارمڈ حج، دیٹ از 2022، اور ماشاءاللہ حاجی شبیر صاحب فرام احمد آباد ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شبیر بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ ناظرین، میرے ساتھ ایک اور خاص گیسٹ جڑیں گے جن کو آپ پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں، بالخصوص نعت کے پروگرامز میں، یا یوں کہہ لیں اور بھی بہت سارے جو ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے پروگرامز، ان میں بھی آپ نے ان کی پریزنس کو مارک کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ ہمارے جنید برکاتی صاحب ریجنل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور بہت اہم ترین مبلغین جو بمبئی کے ہیں، بالخصوص جو دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، ہی از امنگ ون آف دی جو ٹاپ پرائرٹیز کی لسٹ بنائی جائے تو ان میں سے ایک جنید برکاتی بھی ہوں گے۔ ماشاءاللہ کافی تجربات، کافی نالج، کافی یوں کہہ لیں ایکسپیرینس دعوت اسلامی کے کاموں کو کرنے کا ان کے پاس ہے۔ السلام علیکم جنید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ آپ کو میں خوش آمدید، ویلکم، جی آیا نو، اور اس سے زیادہ اور لینگویجز میں ویلکم کرنا نہیں آتا، لیکن یہ کہ خوش دلی کے ساتھ بگ ہارٹ آپ دونوں کو میں آج کے سلسلے میں ویلکم کہتا ہوں۔ اس بات کو بھی کہتا چلوں کہ ہمارے سلسلے کی دعوت دوسروں کو پہنچا دیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے سلسلہ آپ کا ہے، دعوت میں دوں۔ دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اس پورے سلسلے میں کیسی کیسی ڈسکشنز ہونی ہیں اور کیا اس کے ذریعے کس کو اچھا لگ جائے یا اس کی ہارٹ کو وہ ٹچ کر جائے اور وہ جو ہے وہ نیک بن جائے، سوسائٹی کے لیے ایک بہترین سٹیزن کا رول پلے کرنے لگ جائے، اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی جستجو میں لگ جائے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی اس پروگرام کی دعوت دے دیں، FGN چینل کو دیکھنے کی دعوت دے دیں، اور یہ دعوت دینا کیا پتہ ہمارے لیے ایسا قبول ہو جائے کہ کوئی بندہ سدھر جائے اور اس کے ذریعے ملنے والی نیکیاں ہمیں مل جائیں اور ہماری قبر و حشر دونوں بہتر ہو جائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی اعلیٰ ہے، آپ کا در ایسا اعلیٰ ہے کہ جو مانگا اس کو ملتا ہی ہے۔ یقیناً ایسی ہی ذات ہے۔ اللہ پاک محبوب کریم کے در کی حاضری ہم تمام کو جلد نصیب فرمائے، اور اللہ کریم یہ دن آئندہ سال ہمیں مکہ اور مدینے میں نصیب فرمائے۔ یقیناً خوش نصیب ہیں
وہ لوگ جو ان دنوں میں بالخصوص عید کے یہ 3 دنوں میں مکے میں ہوتے ہیں، حج کے ایام ہوتے ہیں، حج کا وقت ہوتا ہے اور ماشاءاللہ وہ مکہ شریف کی فضاؤں میں ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کمال کے دن ہوتے ہیں۔ جنہوں نے حج کیا ہے یقیناً ان کو وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، وہ فیلنگز، وہ وائبز واپس آ جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ایک قربانی بھی ہمیں وہاں پر کرنا نصیب ہو جائے۔ خیر، ہمارا سلسلہ ہے بقرہ عید اور ہم، اور جیسا کہ میں نے انٹروڈیوس کروایا اپنے آج کے 2 خاص مہمانوں سے، گفتگو شروع کریں گے جنید بھائی آپ سے، چونکہ ظاہر ہے کہ لفظ قربانی آتی ہے اور پھر اس کے کانسیپٹ کی کلیئرٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ کئی بار انسان کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے تو نیتیں کرنے میں بھی اور مضبوطی ہوتی ہے۔ جیسے میں سلسلہ کرنے آ رہا تھا تو ذہن بنا کہ کیوں کرنا ہے، امیر علیہ سنت نے ایک ذہن دیا ہوا نیتیں کرنے کا، نیتیں کا، تو کانسیپٹ کلیئر ہے کہ کیوں کرنا ہے تو نیتیں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بندے کی عمل سے پہلے کانسیپٹ کلیئر ہوں تو نیتیں اور مضبوط ہوتی ہیں، انٹینشنز مضبوط ہوتی ہیں اور کرنے میں اور دل جم جاتا ہے اس کا۔ کیا کہیں گے قربانی کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا ہے قربانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، جو ذیشان بھائی آپ نے گفتگو کی ابتداً تمہیدی گفتگو جس کو کہا جا سکتا ہے، اور ماشاء اللہ خاص طور پر حرمین طیبین کی یادوں کی بات آپ نے کی۔ یقیناً اس وقت بھی کئی ناظرین جو ہم کو دیکھ رہے ہوں گے جو یہ سعادتیں پا چکے ہوں گے، ان کے سامنے یقینی طور پر وہ نظارے ان کی مطلب نظروں کے سامنے ہوں گے کہ اس وقت ہم مینا میں تھے، اس وقت عرفات میں تھے، اس وقت مزدلفہ کی طرف جا رہے تھے۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو یہ مبارک ایام وہاں گزارنا نصیب فرمائے، آمین۔ قربانی دیکھیے کیسا ہے ذیشان بھائی کہ قربانی ہو یا کوئی بھی اسلامی عبادت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں الحمدللہ سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی یادگار، کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے وہ گویا کہ پوشیدہ ہوتا ہے، جی، اور اس کی یاد باقی رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قربانی کی بات کی جائے تو قربانی الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت آپ کی یادگار ہے۔ خود ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ قربانیاں تمہارے باپ یعنی تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات اہم یہ کہ جیسا ذیشان بھائی آپ نے فرمایا کہ قربانی کا کانسیپٹ کیا ہے، تو جیسے میں نے ابتداً عرض کیا کہ اسلام میں ہر چیز کسی نہ کسی واقعے کی یادگار ہوتی ہے، تو اسی طرح قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ماشاءاللہ پورا واقعہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ مختصر وقت ہے، اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی علماء کرام سے، علماء اہل سنت سے، مساجد میں جو ہے دیگر ذرائع سے واقعات سنتی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی اس میں جو بہت بہترین آپ نے مدنی پھول دیے، ایک چیز اور صرف چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے کچھ مدنی پھول اس پر مل جائیں کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز میں کر رہا ہوں تو اس سے میں کیا سیکھ لوں، ماشاءاللہ، جیسے قربانی ہے، واہ، تو قربانی بندہ کر رہا ہے تو بھئی ابھی کانسیپٹ کیا ہے قربانی کا، یہ تھوڑا سمجھنا بہت پیاری توجہ دلا رہے ہیں آپ، واقعی بہت پیارا سوال بھی ہے یہ کہ قربانی الحمدللہ لاکھوں لاکھ مسلمان قربانی کرتے، لیکن یہ نا کہ اسلام نے کوئی بھی عمل جو ہے وہ غیر ضروری، ایسا نہیں ہے کہ اس کی مطلب کوئی چیز نہیں ہے بس یہ کر لو، نہیں، اس کے پیچھے بہت کچھ جو ہے گویا کہ عبرت ہے، نصیحت ہے، سیکھ ہے، آدمی اگر چاہے اس سے حکمت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا حکمت ہے۔ ظاہری طور پر علماء یہی فرماتے ہیں سال میں ایک بار جو قربانی ہو رہی ہے اس ذریعے سے بندے کو یہ بھی ذہن مل رہا ہے کہ میں اپنے گناہوں والے نفس کو بھی ذبح کروں تاکہ اللہ کی فرما برداری والے کاموں کی طرف اپنی یہ مختصر زندگی میں گزار سکوں۔ یعنی یہاں پر ایک چیز جو میں آپ کی گفتگو سے سیکھ پا رہا ہوں، ناظرین کو بھی چاہوں گا کنیکٹ ہوں میرے ساتھ، کہ یہاں کی جو ایکٹ پرفارم ہو رہا ہے بیسیکلی، وہ ایکٹ پرفارم ہونے کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ اس ایکٹ کو کر رہے ہیں اور اسلامک کلچر کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ اپنے اندر سے ان برائیوں کو بھی ختم کر رہے ہیں، گویا آپ یہ دلیل ان مانو کر کے ایز اے ایکٹ آف پریکٹس آپ کر رہے ہیں کہ بھئی میں ان برائیوں کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو میں وہاں قربان گاہ پر اپنی جھوٹ بولنے کی عادت سے بھی توبہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اگر لوگوں کا مال ہڑپنے کی عادت میں ہوں یا ایسا کوئی حرام
پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی عادت ہے بعض لوگوں کی، اور بھی مطلب شر کرنے کی عادت ہے، لوگوں کو ستانے کی عادت ہے. انسان کو یہاں سے سیکھ جو لینا ہے نا، یہ بڑا مہتوپورن ہے. اس کانسیپٹ کے ساتھ جو ہونا ہے کہ گھر گھر قربانیاں ہوں، اور جو اس کرائیٹیریا میں فٹ ہوں وہ قربانیاں کریں، تو وہ یہی ہے ناظرین کہ ہم اپنے اندر سے ان برائیوں کو ختم کریں جو ہمیں بھی نقصان پہنچا رہی ہیں اور ہمارے معاشرے کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں اسلام نے جن برائیوں کو ہمارے سامنے ابھارنا ہے، وہ برائیاں وہی ہیں جو معاشرے کو بھی خراب کرتی ہیں. جیسے جھوٹ بولنا یہ برائی ہے. جھوٹ بولنے سے انسان جتنا افیکٹ ہوتا ہے اس سے بہت بڑے لیول پر معاشرہ افیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ حرام ذریعے سے مال کما رہے ہیں تو بظاہر تو آپ کو فائدہ مل رہا ہوگا، لیکن ایک بات آپ دیکھیں کہ اس سے معاشرے پر افیکٹ جو ہے نا وہ رانگ ہے. کسی کا نہ کسی کا تو مال آپ ہڑپ رہے ہیں، کسی نہ کسی ایکٹ آف یا انلیگل ایکٹیویٹی یا ان ایتھیکلی کریکٹ ایکٹیویٹی میں آپ ہوں گے، ظاہر ہے صحیح نہیں ہے. پھر آپ دیکھ لیں پڑوسیوں کو ستانا، یہ بھی تو معاشرے کو اچھا نہیں برا کرنے والی ایکٹیویٹیز ہیں. یعنی اچھائی اگر معاشرے میں آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار رکھیں، آپ بچوں کے ساتھ اچھا ویوہار رکھیں. آپ کی رشتہ داران سے نہیں جم رہی ہے تو جب آپ قربانی کر رہے ہیں اس ٹائم آپ یہ بھی اپنے اندر نیت کریں کہ میں اپنے رشتہ داران سے اچھی ریلیشن ڈیولپ کر لوں گا، دوستوں سے جو دوستیاں ختم ہو رہی ہیں اس کو درست کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ اوور آل کانسیپٹ جو جنید بھائی میں آپ سے لے پایا، شاید ناظرین بھی اس کو لے پا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کا نام بھی قربانی. اور اسی کے ساتھ ذیشان بھائی ایک اور کانسیپٹ قربانی کا یہ بھی ہے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بندہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. اللہ اکبر، اللہ. یعنی کہ قربانی کی جو یادگار ہے، جی ہاں جی ہاں، جہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، مطلب واقعہ طویل ہے، میں مختصر کر کے مطلب کوشش کر رہا ہوں ناظرین کو یہ شیئر کروں کہ اس پروگرام کی برکت سے یہ یاد تازہ ہو جائے کہ ان کو جو ہے شب ترویہ یعنی 8ویں شب میں خواب آیا، پھر 9ویں میں بھی یہی خواب آیا، پھر 10ویں میں بھی یہ خواب آیا کہ کوئی کہنے والا ان سے کہہ رہا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو. تو گویا کہ جو ہے ان کو پسندیدہ چیز جو ہے وہ بیٹا ہی سب سے زیادہ عزیز تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام. بڑا تفصیلی بڑی منتوں کے بعد اور جی عرصہ دراز کے بعد بڑی دعاؤں کے بعد جو ہے، یعنی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم یہ آپ کا جو نام ہوا یہ اب رحیم سے بنا. اب رحیم یعنی مشفق باپ، رحم کرنے والا باپ، یعنی اتنی شفقت، اتنی محبت، اتنی چاہت اپنی اولاد سے. اور برسوں کے بعد جو ایک بیٹا ہوا ہے اور اسی کے متعلق حکم آ رہا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دو. تو یہ انہوں نے یہ نہیں سوچا، یہ نہیں دیکھا کہ میں کیسے کروں، میرے رب کا حکم ہے، فوراً یہ تیار ہو گئے. اور انہوں نے تیار ہونے کے بعد بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، تردد نہیں کیا، چلا دی. ذیشان بھائی علماء فرماتے ہیں یہ تو اللہ کی مشیت، اللہ کی شان کہ وہاں سے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا گیا، جبریل علیہ السلام فی الفور آئے اور جو ہے دمبا رکھا گیا اور دمبا ذبح ہو گیا. اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یقیناً ابراہیم علیہ السلام فرما بردار باپ، اسماعیل علیہ السلام فرما بردار اولاد. لیکن اب اگر اس سنت کو باقی رکھتے ہوئے مسلمانوں کو حکم دیا جاتا کہ قیامت تک تم بھی اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرو، تو علماء فرماتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام جیسے باپ کا جگر کہاں سے لاتے، اللہ اکبر، اور اسماعیل علیہ السلام جیسی فرما بردار اولاد کہاں سے لاتے. تو یہ اللہ کی شان ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ظاہر کر دیا کہ واقعی خالق و مالک اللہ پاک کے ہر حکم پر عمل کرنے میں بندہ تردد نہ کرے، بلکہ جان بھی اسی کی، مال بھی اسی کا، اولاد بھی اسی کی، اور جب اس کا حکم آئے تو بندہ جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہو. ماشاءاللہ. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یقیناً ایسا ہی ہے. بس یہ کہ نا یہ کانسیپٹ والا جو ہم نے ایک چیپٹر شروع کیا ہے، ناظرین کو ایک بڑی اہم بات اس سے بھی بتاتا چلوں کہ کانسیپٹ بتانے کے پیچھے وجہ یہ تھی تاکہ انٹینشنلی ہم اور اسٹرانگ ہو جائیں. لیکن قطعی اسلام کی ہر چیز کے پیچھے کوئی ریزن ڈھونڈنے کے چکر میں نہ پڑیں آپ. ہم عام طور پر ڈھونڈتے ہیں بھائی کہ نماز کے پیچھے کیا بایولوجیکل اسپیکٹس ہیں، اس کے بعد نماز پڑھیں گے، رب کا حکم ہے اس لیے پڑھیں گے. دونوں میں فرق ہے، ایک کہ میرا فائدہ ہے کہ نہیں، اور ایک میرا رب کا حکم ہے. رب کا حکم ہے تو یقیناً فائدہ بھی ہے. تو
ٹھیک ہے ہم نے کانسیپٹ بیان کیا، لیکن اس سے یہ کوئی سوچ نہ لے کے یہاں سے اٹھے کہ میں ہر چیز کے پیچھے کچھ کانسیپٹ تلاش کروں گا اور اس چکر میں پڑھنے میں آپ کا نقصان ہی ہے. ہاں پتہ چل جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں آپ کو ایک فائدے والی چیز بتاتا ہوں. زیادہ محبت اس میں ہے کہ میرے رب کا حکم ہے میں کر رہا ہوں. کوئی کسی کے یہاں جاب کرتا ہے، وہ 25-50 ہزار روپے، 1,00,000-2,00,000 روپے سیلری دے رہا ہے، تو سیٹ کبھی کوئی کام سونپتا ہے نا، تو نوکر جو ہوتا ہے نا وہ کوئی لاجک تلاش نہیں کرتا اس کام میں کیا لاجک ہے. اس کی تو آنکھیں بند ہے، سیٹ نے بولا یہ کرنا ہے وہ کر گزرتا ہے. ہر کام میں پوچھا نہیں جاتا کہ اس کام میں کیا فائدہ ہے، مجھے کیوں کروا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، پوچھا نہیں جاتا. تو جب 25-50 ہزار روپے سیلری دینے والا سیٹھ جو ہوتا ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا، اور رب عز و جل نے جو حکم دیا اس میں بندہ یہ سوچے کہ کیا لاجک ہے، کیوں کرنا ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے نا. بندہ مینس غلام، تو غلام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آقا نے جو بولا وہ کام کرنا ہے، خلاص. بندے ہو بندے جیسے رہو. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چونکہ بات چلی تھی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی، اور ظاہر ہے یہ سنت بھی ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ یہ چلی آ رہی ہے اور قیامت تک کے انشاءاللہ چلتی رہے گی انشاءاللہ الکریم اللہ کے حکم سے. ظاہر ہے جو ایسا عمل ہے، قربانی والا عمل ہے، اور رب کی بارگاہ میں اپنی اتنی ساری چیزوں کو قربان کرنے والا کانسیپٹ ہے، تو ثواب بھی بہت بڑا ہوگا. کیا کہیں گے شبیر بھائی آپ اس پر؟ قربانی کرنے کا ثواب واقعی یوں کہا جائے کہ سب سے بڑی بات تو یہ، جیسے آپ نے بھی اور جنید بھائی نے بھی کہا نا، کہ اللہ پاک کا حکم یہ ہمارے لیے کافی کہ اللہ نے فرمایا اس کام کو کرنا ہے. دوسرا ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور ہمارے پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. اور اس کے ساتھ اس کے فضائل کی اگر بات کی جائے کہ قربانی کرنا کتنے بڑے فضائل والی بات ہے، تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. سبحان اور ایک حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے ناظرین کہ جو قربانی کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور قربانی کرنے کے فضائل بے شمار ہے. ظاہر سی بات ہے کہ چند منٹوں میں سارے فضائل، بلکہ کئی گھنٹوں میں بھی ہم سارے فضائل تو بیان نہیں کر سکتے. اور کیا یہ کم ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں؟ اور قربانی کرنے سے الحمدللہ ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے نا، یہ قیامت کے دن پل صراط پر آئے گا، اور بندہ اس پر سوار ہو کر کے پل صراط کو پار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. پل صراط پل صراط پل صراط سنتے، پل صراط کیا ہے پتہ ہے؟ پل صراط وہ پل ہے کہ جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. 15,000 سال 15,000 ایئرس کا یہ راستہ ہے. 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال اسٹیٹ اور 5,000 سال نیچے اترنے کے. 15,000 سال کا راستہ، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور جہنم کے اوپر بنا ہوا یہ پل ہے. اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. تو قربانی کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے ذیشان بھائی کہ وہ قربانی کا جانور پل صراط پر آئے گا اور وہ اس پر سواری کر کے پل صراط کو پار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. آج دنیا میں چھوٹا موٹا 2-3 ہزار کلومیٹر کا سفر کرنا ہو تو فلائٹ میں بیٹھنا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑی فیس ادا کرنی پڑتی ہے. قربانی کے جانور میں کچھ خرچ ہوتا ہے مگر اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے کہ الحمدللہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں، کیونکہ قربانی میں مال خرچ ہو رہا ہے، اور مال خرچ ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پر بھی تو ہمیں ثواب ملے گا نا. اور دوسرا کہ راہ خدا عز و جل میں جو بھی خرچ کیا جائے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتا ہے. اور کئی ایسے لوگ دیکھے گئے جنید بھائی کہ قربانی جو کر رہا ہے نا الحمدللہ ان کے مال میں برکت ہوتی ہے، کمی نہیں آتی. ہر سال مال میں برکت ہوتی رہتی ہے اور وہ الحمدللہ بہترین سے بہترین قربانی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. شرط یہ ہے
قربانی کریں خوش دلی کے ساتھ، دل بجھا کر کے. وہ ایک ٹینشن ہوتی ہے نا، قربانی آئی ابھی کرنی پڑے گی. گھر میں شادی آتی تو کبھی ٹینشن اتنی نہیں آتی، قربانی یا رائے خدا میں کچھ دینے کی بات آتی ہے نا، بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے. تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں. جب مل رہا ہوتا ہے نا ذیشان بھائی، بڑا خوشی کے ساتھ لیتے ہیں. تو جب دینے کی باری ہے تب بھی خوشی کے ساتھ دینا چاہیے، اور دینے سے کم تو ہونا نہیں ہے. بندے کا ذہن پہلے بن جائے کہ یہ دے نہیں رہا ہے، یہ تو ملٹی پلائی کر رہا ہے. الحمدللہ. اگر کسی کو بتا دیا جائے اس اے ٹی ایم میں آپ پیسے نکالو گے تو جتنے نکالو گے اس کے ڈبل اے ٹی ایم دے گا آپ کو. کیا بات ہے. یعنی 100 روپے اگر نکالو گے تو وہ 200 دے گا. تو مجھے لگتا ہے انسان ایک طرف اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے گا اور دوسری طرف اے ٹی ایم سے نکالنا شروع کر دے گا، جگہ ہی نہیں چھوڑے گا وہ. یہاں تو 10 کا 70 کا اور پتہ نہیں اللہ کتنا دے دے. بے شک بے شک. خیر بہت سارے واقعات ہیں جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ثواب اور یوں کہہ لیں کہ ملٹی پلائی ہو کر جو ملتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس میں ایک بات یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا ناظرین کو کہ جہاں قربانی کرنے کی فضیلت بے شمار ہے، وہاں پر قربانی نہ کرنے کے نقصانات بھی ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. کتنی بڑی بات ارشاد فرمایا. اللہ یہ کیا کوئی کم بات ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ناراضگی کا اظہار فرما رہی کہ قربانی جس پر واجب ہے، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، اور وہ قربانی نہ کریں تو کتنی بڑی بد نصیبی والی بات ہے. اور واقعی قربانی ایسا اہم ترین واجب ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس کے پاس اس وقت مال نہیں ہے، کیش نہیں ہے یا مال نہیں ہے، تو روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس کو قرض لے کر کے بھی یا گھر کا کوئی مال بیچ کر کے بھی قربانی کرنی پڑے گی. مگر آج کیا کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ بھئی پیسہ ہے تو قربانی کریں گے، اس بار تھوڑا ہاتھ بھیڑ میں ہے، تھوڑی کرائسس ہے، تھوڑی تنگی ہے، زمینیں تو بہت ساری ہیں، مال تو بہت سارا ہے، کیش پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے، اس بار قربانی نہیں کرنی. یا جناب سب پر قربانی ہو رہی تھی تو ایک کے نام کی قربانی کر کے دل منا لیا جاتا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں تو بندہ گنہگار ہوگا. صحیح ہے. یعنی وہی ہے کہ کرنے کے جہاں ثواب ہیں نہیں کرنے کے گناہ بھی ہیں. تو ناظرین قربانی کرنی ہے اس کے احکامات کے ساتھ، اس کی جو ہے تمام تیاریوں کے ساتھ کرنی ہے. ہم اپنے اسلام کے اعتبار سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے اسلام نے ہی یہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اب آپ چھری دکھا رہے ہیں، ویڈیو چلا رہے ہیں، فوٹو ڈال رہے ہیں، دس از ناٹ دا وے یو سیلیبریٹ بقرعید. اگر آپ دیکھیں تو بقرعید کا کانسیپٹ قربانی کا ہے، لیکن قربانی سے درس رحم کا لیا جا رہا ہے. اب انشاءاللہ ہم اس ڈسکشن کی طرف بڑھیں گے کہ جہاں قربانی آپ کر رہے ہیں، اب آپ سوچیں کہ یہ ایک کمال کا ایونٹ نہیں ہوا کہ آپ قربانی کر رہے ہیں اور درس رحم کا لیں. یہ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا اس سلسلے میں کہ یہاں قربانی کی جا رہی ہے اور درس رحم کا. یہی ہے اسلام، اور اسلام یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ جہاں اللہ کی راہ میں دینے کی بات ہے وہاں سب لٹا دینا ہے، اور مخلوق کے لیے رحم والا جو ہمارے دل میں حصہ ہے وہ ہمیشہ اوپن ہونا چاہیے. اور یہی درس ہمیں قربانی سے بھی ملتا ہے. بہرحال ناظرین سلسلہ ہے بقرعید اور ظاہر ہے کہ اس پر کافی کچھ مدنی پھول آپ نے ہمارے گیسٹ کے ذریعے سنے ہیں، کچھ اور باتیں ہم سنتے ہیں. لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ دنیا بھر میں کروڑوں کی تعداد میں، شاید میں غلط نہیں ہوں، کروڑوں کی تعداد میں قربانیاں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت ہوتی رہیں گی. بلکہ ایوری ایئر جو فگر ہے وہ بڑھتا ہی ہے. کیا کہیں گے جنید بھائی، ہر سال تعداد میں اضافہ ہے کرنے والوں کی. لیکن بہت ممکن ہے جنید بھائی، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن کئی بار لوگ غلط فہمی کا بھی شکار ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، یہ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہیں ہم پر قربانی ہے ہی نہیں. صحیح بھائی ہمارے پاس تو قربانی کے لیے اتنی ساری چیزیں نہیں ہیں. تو کیا بیسک کرائٹیریا ہے قربانی کا جنید بھائی؟ جی، بہت توجہ طلب بات ہے یہ کہ کس پر واجب ہے قربانی. ذیشان بھائی، ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت پر جو مالک نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے. یعنی یہ چند شرائط بیان ہوئی کہ مسلمان ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، وہ سفر میں نہ ہو، اپنے یہاں پر ہو، اور وہ مالک نصاب ہو، یعنی اتنا مال اس کے پاس میں ہو جس کے سبب اس پر قربانی واجب ہو جائے. تو اب دوسرا سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ جناب مالک نصاب کون ہے؟ تو اس کی بھی بڑی آسان تشریح ہے کہ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال، بزنس کا مال
یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنی مالیت، یعنی جو اس کی رقم بن رہی ہے، یا اتنی رقم ہو، یا اتنی رقم کا مال تجارت ہو، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یا بندوں کا قرض نہ ہو، یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرض، یعنی پچھلے سالوں کی قرض جو ہے وہ زکوٰۃ باقی ہے، پچھلے سالوں کی قربانیاں باقی ہے، ایسا نہ ہو، اور بندوں کا قرض جو عموماً ہوتا ہے قرض، وہ نہ ہو۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس پر قربانی واجب ہے۔ اب ایک یہ بہت یوں کہیے کہ سوال ذہن میں گھومتا رہتا ہے کہ بھائی میرے اوپر قرض ہے اس لیے مجھ پر قربانی نہیں ہے، تو اس پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ وہ دیکھ لے کہ جتنا قرض ہے، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ قرض ادا کرنے کے بعد بھی رقم بچ رہی ہے 52.5 تولے چاندی کی، وہی زکوٰۃ والا کانسیپٹ جی، تو اب اس پر قربانی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف قرض کا ہونا ہی اس کو قربانی سے بری ذمہ کر دے گا، بلکہ اگر قرض ہے تو جناب اس کے پاس مال بھی ہے، اور مال سے اگر وہ قرض ادا کر دیتا ہے، اور اگر اس کے باوجود 52.5 تولے چاندی کی رقم جتنی رقم بچ رہی ہے تو اب اس پر قربانی واجب۔ اعلیٰ حضرت نے تو جنید بھائی سوال کیا گیا جی کہ کسی کے پاس اپنا رہنے کا ایک مکان ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، جی اس کے علاوہ ایک مکان اور ہے جی جو اس نے کرائے پر دیے ہیں، اس کے حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، جی کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس پر قربانی واجب ہے۔ بے شک، یعنی اتنا مال جو اس میں بیان کیا گیا کہ 52.5 تولہ چاندی، اب 52.5 تولہ چاندی آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 35-40 ہزار یا میکسیمم 50 ہزار روپے کی بنے گی، اندازاً میں ایک قیمت بتا رہا ہوں اپروکسیمیٹلی۔ بعض اچھا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اتنا سونا نہیں، میرے پاس 4 تولہ ہی سونا ہے۔ جی اب 4 تولہ سونا آج کے ٹائم میں دیکھیں گے تو 2 لاکھ سے زیادہ کا ہو جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی تو 50 ہزار کی قیمت کی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نصاب میں حاجت اصلیہ، یعنی اتنا سامان ہے گھر میں، اگر اتنا سامان ہے جو ضرورت کے علاوہ کا ہے، حاجت کے علاوہ کا سامان ہے، وہ سارے سامان کی قیمت بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے، اللہ اور قرض سے پاک ہے، مطلب یعنی اس کا قرض جو ہے اس کے علاوہ کی یہ اگر رقم اس کو بنتی ہے، نکال دیا جائے تب بھی وہ رقم بچ رہی ہے۔ ہاں۔ اور دوسرا ایک زکوٰۃ میں تو ہوتا ہے نا ذیشان بھائی کہ 1 سال گزرنا چاہیے، مگر اس کے اندر یہ ناظرین دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ سال گزرنے والی اس میں شرط نہیں ہے۔ قربانی کی جو دن ہے یعنی 10 ذوالحجہ، بقرعید کو صبح صادق سے لے کر 12واں مغرب کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس وقت تک، یعنی یہ 3 دن میں اگر کسی کے پاس اتنی مالیت آ گئی جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، اور جو شرائط بیان کیے گئے، اگر اتنی مالیت نہیں تھی اور آ گئی ان دنوں میں، تب بھی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مگر ایک تعداد ہے آج کہ ایک تو اویرنیس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، یا اس کو لائٹ لیا جاتا ہے، یا تو ذہن نہیں ہوتا، پتہ بھی ہوتا ہے مگر ذہن نہیں ہوتا، پھر ظاہر سی بات ہے کہ اب جو واجب تھا اور ادا نہیں کریں گے پھر اس کے نقصانات بھی تو اٹھانے پڑیں گے۔ اللہ 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 پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اس چیز کو کریٹیکلی انالائز کریں، لائٹ انالائز نہیں بلکہ کریٹیکلی انالائز کریں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے ہر چیز میں بڑی احتیاط کرتے ہیں نا، ایکسٹرا لے کر چلتے ہیں، انسان ٹریول کرتا ہے تو ایکسٹرا دوائیں لے لیتا ہے، دواؤں کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن لے لیتا ہے کہیں بیمار ہو گیا تو۔ ہر چیز میں اتنی احتیاط، تو اسلام کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا شبیر بھائی، ایک بات یہ بھی ہے کہ قربانی ہم کر رہے ہیں تو کیا حکم ہے؟ اس کو بس جیسے چاہے ویسے کر لیں یا رحم کرنا چاہیے؟ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ واقعی قربانی کرنے میں جو بھی قربانی کر رہا ہے اس کو جانور پر رحم کرنا چاہیے۔ قربانی تو کرنی ہے، اس لیے کرنی کہ اللہ کا حکم ہے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ اپنی مرضی سے قربانی نہیں کرنی، بلکہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق۔ بلکہ بکری کے بارے میں تو آتا ہے کہ بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ اللہ ایک تو جو قربانی کا جانور ہے نا، اس سے محبت بھی ہونی چاہیے، رحم بھی ہونا چاہیے، شفقت بھی ہونی چاہیے۔ بلکہ ذیشان بھائی، رحم کرنا، یہ تو جانور ہے، مکھی پر رحم کرنے کی بھی بڑی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے ہیں؟ ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کے بعد
کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا گزری، آپ نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوچھا کس سبب سے، سبب ریزن کیا بنا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں تحریر کر رہا تھا تو قلم پر مکھی آ کر بیٹھ گئی اللہ اور انک پینا شروع کر دیا۔ اس نے جو سائی تھی، انک تھی، اس کو پینا شروع کر دیا۔ تو میں اتنی دیر لکھنے سے باز رہا، میں نے لکھا نہیں کہ وہ پی رہی ہے نا، میں نے پینے دیا۔ وہ جب مکمل پی چکی اور روانہ ہو گئی، اس کے بعد میں نے لکھا اللہ پاک نے اس نیکی کے طفیل میری بخشش فرما دی۔ اللہ کیسا رحم کرنے کا فائدہ ہے۔ تو تمام عاشقان رسول سے میں ریکویسٹ کروں گا، ہمیں رحم کرنے کا ذہن بنانا چاہیے۔ جانور ہو، مکھی ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی تربیت کرے جو چونٹیوں کو مار دیا کرتے ہیں۔ اس طرح بے زبان جانور کو مارنے کا، بعض تو بڑے بھی ہوتے ہیں، کوئی کتے کو مار رہا ہے، کوئی بکری کو مار رہا ہے، کوئی جانور کو مار رہا ہے، کیوں مار رہے ہیں؟ رحم کرو نا، اللہ پاک ہم پر بھی رحم فرمائے، رحم کرو کہ تم پر بھی رحم کیا رحم جائے۔ کیا جائے۔ وہ امیر علیہ سنت کی بھی ایک بات یاد آ گئی کہ کسی نے آپ کو کیلے لا کر پیش کیے۔ محبت میں انسان جاتا ہے کہیں تحفے وغیرہ یا فروٹ وغیرہ لے لیتا ہے، تو امیر علیہ سنت نے جیسے ہی اس کو شاید نکال کے رکھے ہوں گے تو دیکھا اس پر کوئی چیٹی بلیک کلر والی وہ چل رہی تھی۔ ایک دو چیٹیاں ہوں گی یا ایک ہی ہوگی، تو امیر علیہ سنت نے کہا کہ اسے کیا ابھی حال میں ہی خریدا ہے آپ نے؟ تو کہاں بس باہر سے آتے ہوئے لے لیا۔ تو امیر علیہ سنت نے کہا اگر ممکن ہو تو اسے لے جا کر ٹھیلے پر رکھ دیں، بھلے پھر لے آئیے گا آپ یا دوسرے لے لیجئے گا انہی کے پاس سے۔ تو پوچھا سبب کیا ہے؟ کہا کہ یہ چیٹیاں اپنے جھنڈ سے الگ ہو گئی ہیں، اللہ اللہ، تو اگر ممکن ہوا تو یہ واپس اپنے جھنڈ میں مل جائیں گی۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے، یہی تو اسلام ہے۔ نیکوں کے انداز ہے نا، بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ ان کے انداز کو دیکھ اور سن کر کے واقعی جذبہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یار ہم بھی رحم کرنے والے بن جائیں، اللہ ہمیں بھی نیک بنا رہے۔ یعنی یہ حسن ہے اسلام کا کہ قربانی درس دے رہا ہے رحم کرنے کا، بے شک ہے نا۔ اسلام ماشاءاللہ کتنا پیارا مذہب ہے۔ ناظرین اکرام، اس چیز کو آپ نوٹ کرتے چلیں کہ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے زبان جانور کو جیسا چاہیں ویسے اس کو موت کی طرف لے جائیں۔ آپ رحم کریں، آپ اچھے انداز سے کریں۔ یقیناً یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بندے کو اور مقبولیت دلاتی ہیں۔ دیکھیں لفظ قربانی بنا ہے قرب سے، یعنی اللہ کی قرب کی برکتیں بندہ چاہتا ہے تو قربانی دے، لیکن یہ جب قربانی آپ دے رہے ہیں تو ظاہر ہے یہاں پر جو ایلیمنٹ ہے قربانی دینے کا وہ ایک جانور ہے، جاندار ہے، لیونگ تھنگ ہے۔ اس کو جب آپ قربان کر رہے ہیں تو رحم بھی کریں اور محبت کے ساتھ اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یقیناً اس کا جو ثواب ہے یہ بھی آپ کے لیے ایڈ آن ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ثواب ایسا ہو کہ اللہ ہمیں بخش دے کہ اس نے اس بے زبان جانور پر رحم کیا تو اسے بخش دیا جائے۔ اچھا، ساتھ میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ چلیں بھئی بقرہ عید میں تو ایک ذہن بن جائے گا لوگوں کا سننے کے بعد، کئی جگہ بیانات بھی ہوتے ہیں، علماء اکرام بھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، جمعہ کے خطبات میں بھی ائمہ اکرام جو بالخصوص وہ رحم کرنے کا ذہن دیتے ہیں۔ لیکن عید کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے، کتے بلیاں جیسے وہ عام طور پر کتے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو آپ کی سوسائٹی میں تکلیف پہنچ ہی رہی ہے تو اس کے لیے کوئی صحیح طریقہ اپنائیں، آپ گورنمنٹ آفیشیلز ہیں ان کے ذریعے اس کو کروائیں۔ اب اس کو لاٹھی لے کر مارنا، بچوں کو تربیت کرنا ڈنڈے سے مارو، تو میرا خیال ہے یہ پتھر مارنا یہ تو کوئی وہ طریقہ ہی نہیں ہوا۔ اچھا، ایک اور چیز رحم میں یہاں پر، ایک چونکہ ٹاپک ویسے چل رہا ہے تو ابھی چونکہ عید کا دن ہے، لیکن عام طور پر عید سے پہلے جو لوگ بکرے وغیرہ رکھتے ہیں، پالتے ہیں، یا 10 دن 5 دن پہلے لے کر آتے ہیں تو آپس میں لڑاتے ہیں۔ اللہ، یہ بھی تو رحم کے اپوزٹ ہی ہے، کیا کہیں گے شبیر بھائی؟ صحیح ہے، یہ آپس میں لڑانے کے لیے بکرے تھوڑی ہے، تو یہ آپس میں لڑوانا ہمارا کام بھی نہیں ہے۔ زخمی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ہم لڑوانے کے لیے تو آئے نہیں، مسلمان تو رحم کرنے والا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو جانور کی جو بزنس کرتے ہیں نا، وہ بھی جو جانور بھر رہے ہوتے ہیں ذیشان بھائی، وہ ٹرک کے اندر پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے جو ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈالے جا رہے۔ اچھا کہ بھائی تھوڑا رحم نرمی، وہ گاڑی چلے گی تو جگہ ہو جائے گی، ہے نا۔ اس طرح اس کو بھرے جاتے کہ جب وہ گاڑی چلنے کے بعد ہلتی ہے نا تو وہ اتنے بیچارے، اچھا وہ 500 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر ان کو سفر کروایا جاتا ہے، نہ ان کا کھانا نہ پینا، کوئی ایسی خاص توجہ ہوتی نہیں ہے۔ اور اس پر جو بعض مرتبہ تو دیکھا ہے کہ وہ جانور کو گاڑی میں چڑھاتے اور اتارتے وقت جو معاملات ہوتے ہیں، تو اللہ خیر کا معاملہ کریں، اس بیچارے کے ساتھ جو زبردستی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ رحمت اللہ پاک معاف فرمائے۔ اچھا، ایک چیز اور یہ ہوتی ہے اس میں کہ جو تماشائی ہوتے ہیں باقاعدہ قربانی ہوتے وقت، کیا کانسیپٹ ہے؟ تماشا
دیکھنا ہے. تماشا ان دا سینس میں لفظ تماشا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کو تماشا بنا دیا ہوتا ہے. ویسے تو وہ عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا عمل ہم کر رہے ہیں جس کا حکم اس نے فرمایا ہے، لیکن اس کو باقاعدہ ایک ماحول بنا کر ویڈیوگرافی کے ذریعے پورٹرے کیا جاتا ہے. تو میرا خیال اس سے بھی بچنا چاہیے ہمیں. واقعی. اور قربانی جب ہو نا تو اس کا تماشا تو نہیں ہونا چاہیے. ہاں قربانی جب ہو رہی ہے تو اس کے قریب کھڑے ہونے کی اپنی فضیلت ہے. لیکن نیت ہونی چاہیے. نیت ہونی چاہیے. اور اس سے سیکھ وہی بات ہے کہ ہمارے جنید بھائی نے سٹارٹنگ میں بھی جیسے بتایا کہ نفس جو ہمارا ہے اس کو میں ذبح کر رہا ہوں. ایک طریقے سے اس قربانی سے بھی ہمیں درس حاصل کرنا ہے اور فضیلت ثواب کی نیت سے کھڑے ہونا ہے. بعض جگہ وہ عورتیں کھڑی ہو جاتی دیکھنے کے لیے، اب اس میں غیر محرم ہے محرم ہے یہ سب کوئی توجہ رکھی نہیں جاتی. اور ایک طریقے سے بس اس کو نا وہ بچے بھی باقاعدہ وہ تالیاں بجانا اور ہنسی مذاق کرنا، ٹھٹھے مسخری کرنا، تو یہ کوئی تماشا بنانے والی چیز تھوڑی ہے، بلکہ اس وقت رحم کی نظر سے دیکھا جائے، رحم کیا جائے، عبرت حاصل کی جائے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک تماشا بنانے والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ عبرت لینے والی چیز ہے. عبرت حاصل کی جائے، اس سے سیکھ لی جائے بالخصوص. اور میں ایک مشورہ دوں گا، ہو سکے تو یہ ویڈیوگرافی سے پرہیز کریں. آپ کی ویڈیو قربانی کے وقت کی ویڈیو آپ بنا رہے ہیں، دیکھیں یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ اپنی ان عبادات کو، ان چیزوں کو کیا آپ ویڈیوگرافی کر کر کے چلائیں گے؟ نہیں چلاتے نا. تو یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے جس کو آپ عمل میں لا رہے ہیں. اس کی ویڈیوگرافی سے بچیں. اور ظاہر ہے کہ اس کی ویڈیوز آپ چلا کر کیا درشانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. اس سے نقصان ہے، ہمارے معاشرے کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے. بہرحال چونکہ اب قربانی ہو جاتی جنید بھائی، اور ہمارے یہاں پر ایک کانسیپٹ الحمدللہ علماء کرام بیان بھی فرماتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں کہ بھیا ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک جو ہے وہ غریبوں کے لیے، اور ایک حصہ جو وہ پڑوسی رشتہ دار وغیرہ میں آپ بانٹتے ہیں. عام طور پر یہ 3 حصے ہوتے ہیں. اچھا کیا کہیں گے اس میں جو رشتہ داران والا کانسیپٹ ہے، جو بالخصوص جو یہاں ایک ایلیمنٹ ہے رشتہ داران والا؟ تو ایک تو وہ ہوتا ہے وہ رشتہ دار جو ہمارے مطلب ابھی بنے ہیں، جیسے ان لاز ہوتے ہیں جن کے یہاں شادیاں ہوئی ہوتی، تو وہاں تو ٹھیک سے گوشت پہنچ جاتا ہے. لیکن کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو یا تو بہت پرانے ہو چکے ہیں تو ان کو ہم گنتی میں لے لا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہماری بن رہی نہیں ہوتی ہے، یا اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ ہمیں بنانا ہی نہیں ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے جنید بھائی بالخصوص آپ؟ کیا ہونا چاہیے رشتہ دار کے ساتھ ہمارا ویوہار بالخصوص ان عید کے دنوں میں؟ ماشاءاللہ بہت پیارا یعنی یہ سوال بھی ہے اور ترغیب بھی ہے اس کے اندر کہ جو اسلام کا نقطہ نظر ہے، یعنی مستحب قرار دیا گیا یہ کہ 3 حصے کیے جائے. ایک حصہ بندہ اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے رکھے، ایک حصہ غربا و مساکین میں تقسیم کرے، اور ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں میں دے. دیکھیے یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. واقعی جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رنجشیں پیدا ہو جاتی ہے، کچھ نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہے. تو جو یہ مستحب قرار دیا گیا ہے دینا، اس میں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ وہ جو نا اتفاقیہ ہے، وہ جو ناچاکیہ ہے، انشاءاللہ تعالی یہ تحفہ دینے کی برکت سے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی. سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ تحفہ آپ کی نفرتوں کو ختم کرے گا، ناچاکیوں کو ختم کرے گا، اور محبتوں کی فضا قائم کرے گا. تو لہٰذا کوشش یہ کرے کہ یوں تو سب کو دے، لیکن بالخصوص جن کے ساتھ تھوڑی بہت نا اتفاقی ہو گئی ہے، ناچاکی ہو گئی ہے، تو ان کا خاص خیال رکھیں، تاکہ یہ قربانی ہماری جو ہے اللہ پاک کو ہو سکتا ہے کہ ہماری اس ادا کے سبب پسند آ جائے. سبحان اللہ. کہ قربانی جو آپ نے کہا شروع میں، قربانی تو نفس کو ہی قربان کرنے کا نام ہے نا. نفس یہی کہے گا، بلکہ مشورہ اندر سے یہی نکل رہا ہوتا ہے سب کو دینا، اس کو مت دینا. اچھا یہ بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی جس کے یہاں سے ہمارے یہاں آیا ہم اس کے یہاں دیں، گیو اینڈ ٹیک. تو بھائی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا کہ اس نے آپ کو دیا، آپ نے اس کو دے دیا. کاش وہ حدیث پاک ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث پاک، بلکہ یوں کہہ سکتے کہ معاشرے کو اگر جو ہے بالکل امن و سکون کا گہوارہ بنانا ہو، تو اگر ذیشان بھائی صرف اس ایک حدیث پر اگر سارے عامل ہو جائے نا، ہمارے معاشرے کے کئی فتنے ختم ہو جائیں، کئی ناچاکیاں، نا اتفاقیاں، جھگڑے فساد یہ ختم ہو جائے. ہمارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اللہ. جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. کیا بات ہے.
تو واقعی یہ بقر عید، یہ عید الاضحیٰ بھی اس حدیث پاک پر عمل کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اگر واقعی دیکھیے بعض اوقات مجبوری بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ بندے نے جان کر جو ہے وہ نیگلیکٹ کیا ہم کو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تو یہ اس حدیث پر عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے نا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، ہم اس کے گھر پہ ضرور بھیجیں۔ جو تم سے قطع تعلق کرے، جناب اس نے تعلق توڑ لیا ہے، ہم اس تحفے کے ذریعے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ معاف کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ بھائی جناب اس نے بہت دل دکھایا تھا، ہمارا کوئی مالی نقصان کیا تھا، اور بھی کچھ ہمارے ساتھ میں زیادتی کیا تھا، ٹھیک ہے میں سب کو بھول رہا ہوں، میں تمہارے ظلم کو معاف کر رہا ہوں، یہ لو میری طرف سے تحفہ قبول کرو۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب ہماری طرف سے یہ تحفے اچھے انداز سے جائیں گے، سامنے والا بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا۔ اور یہی عید کا پیغام بھی کہہ سکتے ہیں کہ محبتیں بڑھانا، آپس میں صحیح انداز سے تعلقات رکھنا۔ وہ ایک بہت پیاری مثال دی جاتی ہے کہ ایک نے اپنے یہاں پر کھیر بنائی، کھیر بنا کر کے اس نے اطراف کے جتنے گھر تھے نا سب میں تقسیم کی۔ اب ہوا یہ کہ 1 ماہ گزر گیا، اس کے گھر پر روزانہ کھیر آتی تھی۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کیونکہ اس نے جو کھیر تھی وہ سب کے گھر میں تقسیم کی تھی۔ اب سب کے یہاں 30 مثال کے طور پر 30 گھر میں کھیر تقسیم ہوئی، اب کسی کے یہاں کب بن رہی ہے، کسی کے یہاں کب بن رہی ہے، اب چونکہ سب کے یہاں پہنچائی تو سب کے یہاں سے اس کے وہاں آ رہی ہے، تو اس نے 1 دن کھیر بنائی مگر 30 دن کھیر کھائی۔ 30 دن اس کے گھر میں تھی کھیر، بہت خوب۔ بھائی فریج پہ رکھنا بھی نہیں پڑا، ہاں فریج میں رکھنا بھی نہیں پڑا، اگر فریج میں رکھتا تو باسی باسی ہو جاتی۔ روزہ رکھنے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 8 دن کے بعد یا 10 دن کچھ بتایا گیا تھا، کچھ سنا تھا اس طرح کا کہ اس کے بعد پھر گوشت کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بہتر ہے نا دل بڑا رکھے نا، اللہ خوب دے گا، یہ بھی تو دیا اسی کا ہے نا۔ تھوڑا کم کھائیں گے، 2 لقمے کم کھائیں گے، مگر غریبوں کے پیٹ میں جب یہ لقمے جائیں گے نا، ان کی دعائیں ملے گی نا، اللہ پاک ایسی برکت دے گا کہ انشاءاللہ جیتے جی بھی اس کی برکتیں دیکھیں گے اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ تو غریبوں کا خیال کیجیے گا، ان کے گھر جا جا کر ہو سکے نا کچھ رقم بھی دے دیجیے۔ ہاں تھوڑا خزانے کا منہ کھول دو یار، کھولو یار، غریبوں کا خیال کرو۔ بعض بیچارے بڑی آزمائش میں، بڑی تکلیف میں، بڑے قرضوں کے اندر ہے، ان کے بچے بڑے منتظر ہوتے ہیں ہم بھی کچھ کھانے میں کامیاب ہو جائے۔ بعض بیچارے مانگنے کے لیے ان کے گھر پر ان کے گھر پر جا رہے ہوتے ہیں۔ خیال کر لیجئے، خیال کر لیجئے، واقعی ان کی دعائیں ملے گی، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ خاص کر کے جو سادات کرام ہیں نا، سید صاحبان ہیں، ان کو بھی آپ، میں تو مشورہ دوں گا ان کو بھی نہ بھولیں، کیونکہ ہم جو کھا رہے ہیں نا انہی کے نانا کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے نانا جان ہم سے راضی ہو جائے اور ان کے راضی ہونے کے توفیل اس بار کی نہیں بلکہ زندگی بھر کی قربانیاں قبول ہو جائیں اللہ۔ انشاءاللہ سے۔ بڑی پیاری بات آپ نے کہی، اور یہاں مجھے کسی کو میں جانتا ہوں وہ یاد آ گئے، ان کا یہ عمل میں نے دیکھا ہے سالوں سے، ان کے یہاں میرا خیال ہے وہ کوئی 17-18 بکرے ہر سال قربانی کرتے ہیں، یعنی ہر سال بڑھتا ہی ہوگا، کمی نہیں دیکھی ہے۔ کیا بات ہے۔ 17-18، حالانکہ ان کی فیملی اتنی بڑی نہیں ہے لیکن وہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور اس طرح سے اور نام انہوں نے شامل کیے ہیں اور ان کے نام سے قربانیاں کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا عشق بھی دیکھا ہے، سب سے خوبصورت بکرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آگے لے کر آئیں گے، اس طرح سے ہونا بھی یہی چاہیے۔ ہونا بھی یہی آج ہوتا کیا ہے پتہ ہے، قربانی میں 7 نام ہوتے تو سب کے اوپر نام ہوتے، پھر آخر میں بچانا کوئی نام بولے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایڈ کر لو۔ ہاں، تو یہ تھوڑا نہیں نا، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی ہے، ہمارے تو پہلا نام سرکار کا آنا چاہیے۔ اگر کنڈیشن پاسبل ہے واجبات میں جن کو اللہ نے نوازا ہے ان کو تو کوشش کریں، یعنی وہی ہے کہ اگر آپ کے 7 واجبات ادا ہو رہے ہیں تو پہلے اس کو آپ ادا کیجیے گا، ظاہر ایسا ہی ہے۔ اور اچھا پھر ان کا ایک چیز یہ دیکھا میں نے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ یوں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے 17-18 بکرے ہوتے ہیں، لیکن کوئی میرے جاننے والے تھے اور وہ یعنی قربانی نہیں کرتے تھے، تو ان کو انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ پورا بکرا آپ لے جایا کرو، کیا بات ہے، اور یہ پیسے کٹوائیے، کیا اور یہ تھیلی بھی دے دیجیے نا، بانٹنا ہے تو تھیلی لے کے جاؤ، اس کو کٹو، جو رکھنا ہے جیسا ترکیب بنانی بناؤ، کسی کو کچھ بولنا نہیں، یہ نام ہے، اس نام سے چاہو تو کر دیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ایسے لوگ موجود ہیں بالکل معاشرے میں ایسے لوگ ہیں تبھی معاشرہ چل رہا ہے شبیر بھائی، ایسے افراد بھی ہیں جن سے چل رہا ہے معاشرہ، اور یقیناً میں تو مشورہ دوں گا نا کہ ایسا کر لیں اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے اور آپ اتنے سارے کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ نام ہے نا، عید کے چوتھے دن ہی آدمی بھول جائے گا، یعنی ایک مبالغے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تمہارے 17 بکرے، 18 بکرے، 20 بکرے، 25 بکرے، 50 بکرے جو آپ کر رہے ہو نا،
آپ کے دہلیز پر آئے گا اور آپ کا نام ہوگا، اس نیت کے ساتھ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. میں تو مشورہ دوں گا منڈی سے خریدو، اس بندے کو وہیں بلاؤ، بولے بھیا یہ لو سامان، یہ لے کر جاؤ. کیا کرنا ہے؟ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے بس. اچھا اس میں یہ بھی نہ ہو کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادتی کر دیں کہ ایک ہی بکرا تھا وہ بھی دوسرے کے یہاں کر دیا، یہ بھی نہ ہو. ظاہر ہے یہ ایک درمیانہ ماڈریٹ وے آف لیونگ لائف کے حساب سے ہی چلنا پڑے گا. اور پھر ظاہر ہے کہ جو اس کی اصل چیز ہے بنیاد واجب ادا کی، اس کو بھی سامنے ہمیں رکھنا پڑے گا. اللہ پاک ہمیں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ محبت بڑھانے اور ساتھ میں غریبوں اور بالخصوص سید زادگان یا یوں کہہ لیں ہمارے سادات اکرام جو ہمارے معاشرے میں ہیں، ان کا فیضان حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا یہاں پر ایک چونکہ وقت ہمارے سلسلے کا مکمل ہو چلا ہے، میں اپنی بات کو کچھ گفتگو کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو عید ہے یہ پیغام محبت ہے. جیسا کہ جنید بھائی نے ایک جملہ دیا، عید یہ پیغام محبت ہے. اور ظاہر ہے جہاں آپ رشتہ داران کے ساتھ محبت کی بات کر رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ جن کے ساتھ کرنا آپ پر حق ہے، آپ محبت کا ایک انداز پیش کر رہے ہیں، یقیناً ان کے ساتھ آپ کریں ہی کریں. لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کروں گا کہ اس بات سے آپ تقاضا لگائیں کہ آپ کو حصے 3 کرنے کا کانسیپٹ دیا گیا، آپ ایک اپنے لیے رکھیں، دوسرا آپ غریبوں میں بانٹیں، اور تیسرا آپ رشتہ داران اور اس طرح کے جو طبقہ ہے اس کو بانٹیں. اب اگر آپ دیکھیں اس تقسیم کاری کو کتنی کمال کی ہے یہ تقسیم کاری. سب سے پہلے جو درس ہے وہ خوشی کا ہے، کیونکہ انسان جب اچھا کھائے گا تو سیلیبریٹ کر لیتا ہے، تو خوشی کا ہے. تو یہاں ایک درس آپ لیتے چلیں کہ یہ عید ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ خود بھی خوش رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھیں، وہ کام بھی کریں جن سے گھر والے خوش رہتے ہیں اور آپ بھی خوش رہیں، جائز طریقے جو ہے اس کو اپنائیں. اور اگر کتنی بھی پرابلم آ جائے تب بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے زندگی خوشی کی طرف رکھیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے خوش ہونا اور ایک ہوتا ہے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ کوئی چیز کو کر لینا. خوش رہنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنے اندر کی ان اچھائیوں کو دیکھیں، برائیاں جن پر حاوی ہو رہی ہیں. جیسے اگر آپ کا 1 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا خدا نخواستہ کبھی، تو زندگی میں اس طرح خوش رہیں کہ 1 لاکھ گیا لیکن میرے پاس بقیہ جو ہے وہ رب کی رحمت سے ابھی بھی سیو ہے. اگر آپ کے ایک انگلی میں چوٹ لگی، اللہ نہ کرے لگ جائے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ مالک تیرا احسان ہے کہ میرا جسم سلامت ہے. وہی والی بات ہے نا، ایک پیر کٹ جائے بندے کا تو بندہ یہ کہ مالک تیرا احسان ہے کہ 2 ہاتھ اور 1 پیر سلامت ہے. دونوں پیر کٹ جائے بندے کا تو بندہ کہ مالک تیرا احسان ہے کہ میرے دونوں ہاتھ سلامت ہے. تو خوش رہنے کا کانسیپٹ ہے کہ آپ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہیں. تو ایک تو یہ حصہ جو جس سے آپ خوشی حاصل کریں. دوسرا حصہ جو دیا گیا غریبوں میں، تو دیکھیں یہاں رحم کا کانسیپٹ ہے کہ آپ صرف عید والے دن نہیں بلکہ آپ سارا سال رحم کو اپنے اندر بنائے رکھیں. رحم کرنے والی جو یہ ایک کیریکٹر ہے اس کو بنائے رکھیں، سارا سال اس پر آپ جمے رہیں، رحم کرتے رہیں. اور تیسری دیکھیں یہاں محبت کا کانسیپٹ ہے. جب آپ اپنے رشتہ داران اور ان لوگوں کو دیتے تو یہاں محبت کی بات ہے. تو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ عید ہمیں 3 چیزوں کا پیغام بڑے کھلے اس کے ساتھ دیتی ہے. ایک تو ہے خوش رہنا، دوسرا ہے محبت بڑھانا، اور تیسرا ہے رحم کرنا. تو یہ 3 چیزیں اپنے اندر ہمیں لے کر آنی ہیں. اس عید کا یہ خاص پیغام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینی ہے، اور قربانی دیتے وقت ہمیں اپنے نفس کی اور ان گناہوں کی اور ان بری عادتوں کی بھی قربانی دینی ہے جو ہمارے لیے اور سماج کے لیے نقصان دہ ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ 3 میسج، خوش رہنا ہے، محبت بڑھانا ہے، اور ایٹ دی لاسٹ بلکہ یوں کہوں ناٹ دی لیسٹ بلکہ یوں کہوں کہ سب سے ٹاپ موسٹ پرائیورٹی والی چیز وہ یہ کہ رحم کرنا ہے، کیونکہ جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا. اللہ کریم ہمیں اپنے فضل سے معاف فرمائے اور ہمیں رحم کرنے والا بنائے، اور ہمیں دنیا میں بھی جب تک رکھے ہم رحم کرتے رہے، قیامت کے دن اس کے فضل سے، اس کے رحم سے ہمیں جنت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی اور سلسلے میں، ہوں گے ہمارے ساتھ کچھ خاص گیسٹ، اور انشاءاللہ باتیں کریں گے مدینے کی. عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، فضل یزدانی ہے، عید قربانی ہے.